خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کا جو عمل ہے خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں استقبال کرے گا، اور اس بندے سے پوچھے گا جس کا وہ عمل ہوگا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوشبودار بھی ہو، مگر میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری خوشبو، تمہارا یعنی کردار، اعمال، سیرت بہت پیاری تھی، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے ہو میں تم پر سوار رہا ہوں، یعنی تمہیں خواہشوں سے روکے رکھا، تمہیں نیکیوں میں مصروف رکھا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ یہ نیک مسلمان کا حال ہوگا، جبکہ کافر کا عمل اس کا استقبال بہت ہی بری اور سخت بدبودار شکل میں کرے گا۔ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا برا عمل آئے گا، پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر بولے گا تم کتنے بدصورت ہو، کیسی تم سے بدبو آ رہی ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا برا عمل کہے گا تم بھی دنیا میں ایسی بدبودار تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہو جاؤں گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا منظر کتنا بھیانک ہوگا۔ ساری مخلوق قبروں سے اٹھ رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے عمل کو بہت ہی بدصورت نہایت بدبودار دیکھے گا، کوئی اپنے عمل کو خوبصورت اور خوشبودار پائے گا، کوئی اپنے اعمال دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا، کوئی راحت پا رہا ہوگا، کوئی پچھتا رہا ہوگا، کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا، جس نے جیسے عمل کیے وہی پھل ہوگا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ تھے، ایک دن آپ کے سامنے کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 پڑھی کہ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جبکہ جو مجرم ہوں گے، گناہوں کے بازار گرم کرنے والے ہوں گے، انہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ حضرت مسور رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیات سنی تو عاجزی کرتے ہوئے فرمایا میں تو مجرم ہوں، میں تو متقی نہیں ہوں، اے تلاوت کرنے والے یہ آیات دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ یہی آیت پڑھی، آپ نے خوف خدا کی شدت کے سبب ایک نعرہ لگایا، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ کاش ہمیں بھی خوف خدا کی دولت نصیب، وہ ہولناک منظر، قبر کی سال ہا سال کی تنہائی کے بعد رب قہار کے حضور حاضری کا وہ وقت، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے رحمت الہی کے حقدار بن کر اچھی حالت میں قبر سے اٹھائے جائیں گے یا مجرم بن کر اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نہ کرے اگر مجرم بن کر اٹھائے گئے تو یقین مانیے سخت پریشانی کا سامنا ہوگا۔ جب مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ میں قبر سے جب اٹھوں تو کس حال میں اٹھوں، میرا عمل مجھے خوشخبری سنائے یا مجھے مایوس کر دے، میرا عمل میرے لیے سواری بنے یا سخت بدبودار صورت میں میری پیٹھ پر سوار ہو جائے، مجھے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے یا مجھے جنت کی خوشخبری سنائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ ہم جس انداز پر قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں آج اس دنیا میں ہمیں ویسے ہی عمل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو نزا میں، قبر میں، حشر میں، قبر سے اٹھتے وقت پل صراط پر ہمارے مددگار اور غمخوار ہوں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے برے عمل کیے، گناہوں کا بازار گرم کر رکھا، تنہائی میں بے باک بن کر گناہ کرتے رہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس بات کو بھولے رہے، تو جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت سخت ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم قبر سے کیسے اٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے آج کرنا ہوگا۔
اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔